انکم لفی قول مختلف، بے شک تم البتہ مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یوفق عنہ من افک، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مکہ والو تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اس سے دو مطلب ہیں۔ ایک تو جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ تو راہوں والے آسمان سے مراد یہ ہے کہ اس کے طول و عرض میں جو سیارے چلتے ہیں، فرشتے چلتے ہیں، تو ان کی گزرگاہوں کی وجہ سے وہ راستے بنتے جاتے ہیں، چوک بنتا جاتا ہے۔ تو اس کو یعنی جالی دار یا جالدار اللہ نے آسمان کو بنا دیا۔ تو فرمایا اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، یا دوسرا مطلب یہ بھی تھا اس کو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زیب و زینت والا بنایا ہے۔ آسمان پہ ستارے، چاند، سورج وغیرہ یہ لگا کر تو اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا کہ یعنی اگر تم اس میں غور و فکر کرو تو تم پھر اس کا انکار نہیں کر سکتے قیامت کے دن کا۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، تو اس سے مراد ہے کہ مکے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بات میں اتفاق نہیں کرتے تھے۔ یعنی کوئی کہتا تھا یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہے، کوئی کہتا تھا یہ کذاب ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے، یعنی قیامت ہے ہی نہیں، تو کوئی شک میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تمہارا کسی ایک بات پر اتفاق ہی نہیں ہو رہا، تو اصل بات یہ ہے کہ جو فرمایا وہی باز رکھا جاتا ہے اس سے جو پھیر دیا گیا ہو۔ تو اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے یا حق کو ماننے سے وہی صرف پھیرا جاتا ہے، باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو، یعنی جس کی قسمت میں ہی نہ ہو۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان مذکورہ اختلافات جو ہیں جن کے بارے میں یہ مکے والے اختلاف کرتے ہیں آپ کے بارے میں، تو ان میں سے وہی صرف پھیرا جاتا ہے جس کو قسمت میں لکھا گیا ہو، یعنی وہی بچتا ہے ان باتوں سے جس کی قسمت میں بچنا لکھا ہو تو وہ بچ جاتا ہے، ورنہ باقی جو ہیں وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں مطلب ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الخراسون، مارے گئے وہ لوگ جو اٹکل لگاتے ہیں، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو اپنی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل الخراسون، یعنی اٹکل لگانے والے مارے گئے جو اپنے اندازے کے ساتھ ہی کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ معاذ جھوٹا ہے، تو اسی طرح کبھی قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ قیامت کے دلائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں بہت زیادہ دلائل اس کے پیش کیے ہیں قیامت کے برپا ہونے کی۔ تو ان کے پاس تو صرف ایک ہی دلیل ہے، آ جا کر صرف وہی ہے کہ جی مرنے کے بعد آج تک تو کوئی اٹھا نہیں، یعنی مٹی میں مل گیا، مٹی ہو گئی، تو اب کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کئی ایک دلائل پیش کیے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اٹکل لگاتے ہیں، یعنی اپنے اندازے ہی لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، یعنی لاپرواہ ہیں، اپنی غفلت میں پھرتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن، جزا کا دن کب آئے گا؟ یعنی کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو روزانہ قیامت آئے گی، کہ جزا سزا کا دن ہوگا، تو پھر وہ آئے گا کب؟ یعنی کہتے تو ہے تو آتا تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، ہاں جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ تو یفتنون کہا جاتا ہے جو سونے کی ڈلی یا چاندی کی ڈلی ہوتی ہے، تو اس کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو آگ کے اندر ڈال کر اس کی میل کچیل کو اتارا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فاتنون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا جس دن ان کو آگ پر تپایا جائے گا، یعنی آگ میں ڈال کر ان کو سینک دیا جائے گا۔ تو جب پھر آگ میں یہ جائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے قیامت۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تم چکھو اپنے فتنے کا، اپنے اختلافات کا جو تھے تم اس کے ساتھ جلدی مانگ دے۔ تو اب کہا جائے گا کہ تم یہ عذاب چکھو، کیونکہ دنیا میں یہ تھا کہ بندہ اس کو کہا جائے گا تمہیں عذاب ہوگا، لیکن جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد جب اس نے اٹھنا ہی نہیں تو پھر اس کو کیا پتا کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے۔ تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب بندے میں سانس دوبارہ ہو تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ جیسے آج مثلا کوئی چیز ہے کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بھائی چیز لو، اس کو کھاؤ، اس کا بہت اچھا ذائقہ ہے، بہت مزیدار ہے، لیکن جب تک وہ کھائے گا نہیں اس کو کیسے پتہ چلے گا اس کا ذائقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہنے سے یا دکھانے سے تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو پھر کہیں گے کہ آج تم عذاب چکھو، یعنی ادھر موت نہیں آنی، جہنم میں تو موت آنی نہیں، تو ادھر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب ان کو کہا جائے گا جس کا تم مذاق اڑاتے تھے نا عذاب کا، قیامت کا، اب وہ آ گئی ہے تو اب اس کا عذاب چکھو، اب تمہیں پتہ چلے گا عذاب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مانگتے تھے، جس کو تم کہتے تھے نا لاؤ جلدی، قیامت کہاں ہے، کب آئے گی، تو اب یہ آ گئی ہے، اس کا تم پھر اب عذاب چکھ لو۔ جزاکم اللہ خیرا۔